اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری، اور آج نئی کتاب ہم شروع کریں گے، کتاب الحوالہ، 38ویں کتاب ہے، اور اس میں احادیث کی تعداد 3 ہے، صرف 3۔ اس کو کتاب الحوالات کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حوالہ کا ذکر ہے، اور حوالہ ہے کسی چیز کو اپنی بجائے کسی اور کو دے دینا۔ اور جب ہم فقہ میں بات کریں گے تو پھر یہاں پہ حوالہ کا معنی جو لیا جاتا ہے وہ ہے کہ قرض کو، اپنے قرض کو کسی اور پہ ڈال دیا جائے، کسی اور کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے، اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ اب فقہی طور پہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے قرض کو ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف منتقل کرنا، یعنی قرض دار جو مقروض ہے اس کا جو قرض ہے وہ اس کی ادائیگی کوئی اور شخص کرے، اس کی ذمہ داری لگا دینا۔ عام سادہ الفاظ میں اس کا یہ معنی ہے۔ جو مقروض اپنا قرض کسی دوسرے کی طرف منتقل یا اس کے حوالے کرے اس کو محیل کہا جاتا ہے، اور جس کا قرض کسی دوسرے کے حوالے کیا گیا اس کو محتال لہو کہا جاتا ہے، اور جس کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محتال علیہ۔ آپ یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک شخص زید ہے، اس نے بکر کے 1000 روپیہ دینا ہے۔ اب وہ 1000 روپیہ اس نے ڈیوٹی لگائی عمر کی کہ یہ 1000 روپیہ تمہاری ذمہ داری ہے ادا کرنا۔ اب اس مثال میں جو زید ہے وہ محیل ہے، جو بکر ہے یعنی جس نے قرض وصول کرنا ہے وہ محتال لہو ہے، اور عمر جو ہے جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ محتال علیہ ہے۔ یہ 3 اس میں فرق ہیں، اس کو یاد رکھیے کیونکہ آگے حدیث میں جو 3 حدیث ہیں اس میں ان کا ذکر آئے گا۔ چیپٹر 1، باب فی الحوالہ وحل یرجع فی الحوالہ۔ کیا محیل سے مراد کون ہے؟ جس نے اپنا قرض دوسرے کی ذمہ داری لگائی، دوسرے کے حوالے کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ذمہ داری لگا کر دوسرے کی حوالہ کرنے کے باوجود کیا وہ اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی اس قرض کی وصولی کے لیے کیا دوبارہ اس کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ اس کا یہ معنی ہے۔ حسن اور قتادہ نے کہا جب کسی کی طرف قرض منتقل کیا جا رہا تھا تو اگر اس وقت وہ مالدار تھا تو رجوع جائز نہیں، حوالہ پورا ہو گیا۔ یعنی جیسے ہم نے مثال میں کہا کہ عمر ہے جس نے وہ 1000 روپیہ دینا ہے، جب یہ کہا گیا زید کی طرف سے کہ عمر میری طرف سے 1000 روپیہ پے کرے گا بکر کو، اس ٹائم عمر جو تھا وہ مالدار تھا۔ تو حسن اور قتادہ کے مطابق جب وہ مالدار تھا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ دے گا، پھر اس کے بعد اگر وہ دیوالیہ ہو گیا عمر، تو پھر اس صورت میں زید سے قرض کی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کا خیال ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس صورت میں قرض خواہ محیل سے رجوع کرے، کس صورت میں کرے؟ جب محتال علیہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں مر جائے، یا جب اس کے دیوالیہ ہونے کا حکم کیا جائے، یعنی جب اس کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، یا وہ جس طرح ہماری مثال میں عمر نے 1000 روپیہ دینا تھا
میں نے چھوٹی اماؤنٹ رکھی تاکہ آرام سے سمجھ میں آ جائے۔ جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا زید کی طرف سے 1000 روپیہ، مگر یا وہ 1000 روپیہ دینے سے پہلے فوت ہو گیا، یا پھر اس کی بینکرپسی ڈکلیئر ہو گئی، کورٹ نے اس کو دیوالیہ قرار دے دیا، یا 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ محتال علیہ جو ہماری مثال میں عمر ہے، وہ سرے سے انکار ہی کر دے کہ جی میں نے نہیں دینا، اور زید جو محیل ہے ہماری مثال میں، اس کے پاس یہ گواہ موجود نہ ہو کہ عمر نے اقرار کیا تھا کہ وہ زید کی طرف سے 1000 روپیہ دے دے گا، یعنی محتال علیہ انکار کر دے اور محیل کے پاس یہ گواہ نہ ہو کہ محتال علیہ نے اس کا اقرار کیا تھا کہ وہ محیل کی طرف سے قرض ادا کر دے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ انہوں نے یہ 3 صورتیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، محتال علیہ دیوالیہ ہونے کی حد میں مر جائے۔ نمبر 2، یا اگر وہ زندہ ہو مگر اس کا دیوالیہ ہونا یعنی بینکرپٹ ہونا جو ہے ڈکلیئر کر دیا جائے، یا وہ جو ہے محتال علیہ وہ انکار کر دے کہ میں نے پیمنٹ نہیں کرنی، اور جس نے قرض اس کی طرف بھیجا تھا یعنی محیل، اس کے پاس اس چیز کا گواہ نہ ہو کہ محتال علیہ جب کہا گیا تھا تو اس ٹائم اس نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو یہ 3 صورتوں میں جس نے اوریجنلی قرض ادا کرنا تھا اس کی طرف قرض کو لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی جس نے قرض وصول کرنا ہے وہ پھر ہماری مثال کے مطابق وہ زید سے دوبارہ رجوع کرے گا کہ بھی میرے 1000 روپیہ تم دو کیونکہ عمر سے مجھے نہیں مل رہے۔ شرائط میں ریپیٹ کر دوں، میں نے 2 دفعہ پہلے ریپیٹ کیا، اب ریپیٹ کر دوں۔ شرائط یہی ہے کہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں مر جائے محتال علیہ، یا اس کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، یا وہ بالکل ایبسولوٹلی ریفیوز کر دے، اور اس کی ریفیوزل تب تک ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی جب تک محتال کے پاس گواہ نہ ہو۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر محتال علیہ کا جو انکار ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس گواہ ہے تو پھر محتال علیہ اگر وہ دیوالیہ نہیں ہے، مالدار ہے ابھی بھی، تو پھر اس کا انکار قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد کا اس کے معاملے میں ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رجوع نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس نے اوریجنلی قرض پے کرنا تھا اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا جبکہ محتال علیہ کا مال ہلاک ہو جائے یا دیوالیہ قرار دے دی جائے یا وہ حوالہ سے انکار کر دے، سو وہ نہیں کر سکتا جس نے قرض وصول کرنا ہے۔ یہ ان کا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا جو اس میں ورڈکٹ ہے وہ بڑا بیلنسڈ ہے، اور وہ اکارڈنگ ٹو نارمز ہے، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام مالک نے اس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف اس صورت میں رجوع کیا جا سکتا ہے کہ اگر جس نے قرض وصول کرنا اس کو یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ انہوں نے آپس میں کوئی ملی بھگت کی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ محتال علیہ جو ہے وہ پہلے سے دیوالیہ تھا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں دے دوں گا، حالانکہ دینے کی نیت کوئی نہیں تھی۔ جب یہ کنفرم ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اوریجنل قرض دار تھا اس سے قرض کی وصولی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، یہ ان کا کہنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ساجیوں اور وارثوں نے یوں تقسیم کی، کسی نے نقد مال لیا، کسی نے قرضہ، پھر کسی کا حصہ ڈوب گیا تو اب دوسرے ساجی یا وارث سے کچھ نہیں لے سکتا۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معاملہ بنے گا کیا۔ حدیث نمبر 2287، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قرض ادا کرے اور پھر بھی وہ قرض ادا نہ کرے تو پھر یہ ظلم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی یہ دیکھتا ہے، کوئی مالدار آدمی ہے اور
اس کو یہ کہا جائے کہ فلانا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا قرض ادا ہو سکے، تو تم اس کی طرف سے قرض ادا کر دو، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ وہ مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ یہ حوالہ جو ہے یہ قبول کر لے، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے، کسی کی گردن چھڑوانا اس کا بہت بڑا اجر ہے، کسی کا قرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ احادیث کے مطابق میں نے نٹ شیل میں بتا دیا، لبے لبا بتا دیا کہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا، جس نے مقروض کو مہلت دی اس کو بھی، اور جس نے کسی کا قرض اتارا اس کو بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس میں دو چیزیں ہوئیں، اور اسی سے جو ڈرائیو کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا لائق مذمت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قرض ادا کرنے میں تاخیر کرے حالانکہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو، تو یہ اس کا فعل یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ اگر وہ ریپیٹڈلی ایسا کرے، بار بار ایسا کرے، تو پھر اس کو فاسق قرار دیا جائے گا۔ نمبر 2، چونکہ یہاں پہ ظلم اس کے لیے بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو مالدار ہے اور پھر بھی قرض ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو فرمایا یہ ظلم ہے، لہٰذا یہاں سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے سے عاجز ہو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص تنگ دست ہو اور وہ قرض ادا نہ کر سکے اس کو قید نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ خوشحال نہ ہو جائے، اور اس سے ادائیگی کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو دوسری چیز میں ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حوالہ جو ہے وہ جائز ہے، یعنی کسی کا قرض کوئی اتارے، اپنے ذمہ لے لے اور اس کو ادا کرے، تو یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 2288، یہ پچھلی حدیث کے مطابق ہے۔ یہ پھر آ جاتی اس باب کی، اس کتاب کی آخری حدیث، چیپٹر 3، ان احال دین المیت علی رجل جازہ، کہ اگر کسی میت کا قرض کسی زندہ شخص کے حوالے کیا جائے تو جائز ہے۔ یہ دیکھا ہوگا عام طور پہ جنازوں کے ٹائم پہ تو وہ جو ورثہ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی اگر ان کے ذمہ کسی کا کوئی لین دین ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، یہ وہ چیز ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیز افیکٹو ہے ابھی بھی یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی غلط فہمی ہے ایک، انشاءاللہ تعالیٰ آج دور ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2289، حضرت سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ لایا گیا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کسی کا قرض بھی میت پر ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا 3 دینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیا کوئی قرض ہے اس پر؟ لوگوں نے کہا یہ 3 دینار کا قرض ہے شخص پر، میت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز جنازہ پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ جو آخری ہے
یہ میت کے طرف سے قرض ادا کرنے کی جائز ہونے کی دلیل ہے، مگر یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ بتاتے نہیں ہیں، علماء پتہ نہیں بتانے میں کیوں تنگی کرتے ہیں، حالانکہ علماء کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اس کو بیان کرنے میں۔ بٹ میں اپنی بات کروں گا، میں نے نہیں سنا کسی نے یہ مسئلہ بیان کیا، اگر کسی نے کیا تو میرے علم میں نہیں ہے، سچی سی بات ہے۔ کیونکہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ میت کی جو ٹائم پہ ہے وہ یہی اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم سے لے لیں، اگر ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں اگر کوئی لین دین ہے ان کا۔ جس میت نے قرض چھوڑا ہو اور اتنا مال نہ چھوڑا ہو جو اس قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہو، تو اس صورت میں امام مالک، امام شافعی اور ابن ابی لیلہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کے قرض کی ادائیگی کا ضامن ہو، یعنی جس طرح جنازے کے ٹائم پہ کھڑے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بھی لین دین ہے وہ ہم سے رابطہ کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس پر ضمان لازم ہے، یعنی خواہ یہ میت کا ترکہ ہو نہ ہو، یعنی جب اس نے اپنے ذمہ لے لیا تو پھر پے کرے، چاہے مرنے والے کا کوئی پیچھے ترکہ ہو یا نہ ہو جس کو بیچ کے ادائیگی کی جا سکے، نہیں بھی ہے تب بھی یہ ذمہ داری اس شخص کی ہے جس نے کہ اپنے ذمہ اس کو لیا، یعنی محتال علیہ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کفیل پر ضمان نہیں ہے کیونکہ قرض ہلاک ہو چکا ہے، یعنی وہ جو گارنٹی ہے وہ اس پہ نہیں ہے کہ وہ گارنٹی دے کہ مجھ سے قرض وصول کر لے، کیونکہ قرض ہلاک ہو چکا، میت کے ساتھ ہی قرض جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اس نے ترکے میں سے کچھ مال چھوڑا ہے تو جتنا اس نے مال چھوڑا ہے اتنی مقدار کا کفیل ضامن ہوگا، یعنی اگر فرض کریں کہ اس پہ 10 لاکھ کا قرض ہے اور اس نے جو پیچھے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس کو پورے کو بیچ بوجھ کے 7 لاکھ ادا ہوتا ہے فرض کریں، تو پھر وہ 7 لاکھ کا ہی ذمہ دار ہے، جو وارث ہے وہ اس کے علاوہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اگر اس نے پورے قرض کی ادائیگی چھوڑی ہے تو جتنی مقدار کا اس نے ذمہ لیا ہے وہ اس کا ضامن ہوگا، یعنی اگر وہ فرض کریں کہ جی اس نے کروڑ روپے کا قرض چھوڑا ہے اور جو پیچھے ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو 15 لاکھ تک کا میں پیمنٹ کر سکتا ہوں، تو پھر اس کی ذمہ داری 15 لاکھ تک کی ہے، باقی جو 85 لاکھ ہوگا وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ قرض جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ بظاہر یہ فتویٰ جو ہم حدیث دیکھ رہے ہیں یہ 2289 اس کے مخالف ہے، مگر یہ مخالفت کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، اور اس کی جو ناسخ حدیث ہے وہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لیے کوئی چھوڑا ہے؟ پھر اگر کوئی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ یہ پرانا معاملہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، یعنی جب علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے اور آپ نے بیت المال جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا، کیونکہ جو پہلا حصہ ہے یہ والا حدیث کا، جو یہ پہلا حصہ ہے یا یہ جو ہماری یہ 2289 حدیث جو ہم جس کی شرح کر رہے ہیں، یہ تب کا معاملہ ہے جب بیت المال جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کیا گیا تھا۔ پھر جب بیت المال جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں، اس لیے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ یعنی کوئی شخص فوت ہوا، مسلمان تھا، اس کے ذمہ قرض تھا، وہ قرض جو ہے وہ پے کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، بیت المال سے پے کیا جائے گا، جبکہ ورثہ جو ہے وہ اس مال کے 100% حقدار ہوں گے۔ تمام ورثہ جو بھی تقسیم وراثت کے حساب سے ہوتی ہے کہ جو بھی مال وہ چھوڑ جائے، یعنی پھر اس کی جو ترکہ ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جائے گا،
بلکہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ پھر گورنمنٹ اس کو پے کرے گی۔ صحیح بخاری کتاب الکفالہ چیپٹر 5 باب الدین، حدیث کا نمبر 2298۔ علامہ عینی کے مطابق اس حدیث میں یہ جو اوپر ہم نے بیان کی ہے صحیح بخاری کی یہ والی حدیث، کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جس طرح عوام کو روزگار اور خوراک مہیا کرنا سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح مقروض کو آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کرے، یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اقدامات کرے۔ علامہ ابن بطال کے مطابق اگر بیت المال میں اتنی رقم ہو کہ جس سے مقروض کا قرض ادا کیا جا سکے اور مقروض کے مرنے کے بعد سربراہ ملک بیت المال سے اس کا قرض ادا نہ کرے تو آخرت میں سربراہ مملکت سے قصاص لیا جائے گا اور اس قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مقروض کو جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ علامہ نووی نے شرح المہذب میں لکھا کہ ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا تھا جس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ اس وقت بیت المال نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بیت المال قائم کر دیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی طرف سے ایسے مقروض کے قرض کی ادائیگی کا بھی اعلان فرما دیا۔ عمدۃ القاری جلد 12 صفحہ 160-161، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 866 پہ یہ شرح موجود ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی جو کتاب الحوالہ ہے وہ مکمل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔